اور اس بچے کا آج بطور پروفیشنل نعت خواں اور ثنا خواں گرین انٹرٹینمنٹ پر پاکستان کے کسی بھی ٹیلی ویژن انٹرٹینمنٹ چینل پر یہ پہلا دن ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ عمران شیخ اتاری صاحب, اسد ایوب صاحب, قاری حسیب صاحب, ان جیسے نعت خوانوں اور ثنا خوانوں کے درمیان موجود ہیں. الحمدللہ. بس آپ نے اب محنت بہت کرنی ہے اور دل سے کام کرنا ہے. کیسا فیل کر رہے ہو آج پہلا دن؟ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں شاہ رخ بھائی کا اور رابعہ آپی کا اور دانش بھائی کا, جنہوں نے وہ سیگمنٹ کیا آپ کے ساتھ اور اتنی تعریف کی. شاہ رخ بھائی کون ہے؟ شاہ رخ بھائی وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. یہ وہ شاہ رخ نہیں ہے, یہ وہ شاہ رخ ہیں جو یہاں محفل حمد و نعت, محفل حسن و کلام کے جو ہم پارٹیسپینٹس کو لے کر آتے ہیں. بہت شکریہ بیٹا, اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے انشاءاللہ. شہریار داؤد صاحب آپ سے شروع کریں گے. شہریار صاحب, اگر کوئی چیز چل نہ رہی ہو یا کوئی چیز کسی چیز میں کوئی دو نمبری ہوئی ہو تو اس کے اوپر اگر آپ شہادت کی انگلی سے لکھ دیں زمزم تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے؟ مطلب میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر انسان بھی ایسے ہوں جو صحیح نہ چل رہے ہوں, ان کے اوپر بھی ایسے کریں تو ٹھیک ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ طاہرہ نے پوچھا ہے سوال بھائی, سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہرحال میں اس کے اوپر کیا رائے دوں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ مت ماری گئی ہے. اگر اس طرح سے زمزم رک رک تو وہ کس مقدس واقعے کی طرف اس کا اشارہ ہے اور آپ اس کو کس کے ساتھ لگا رہے ہیں. یعنی یار میں کیا عرض کروں, وطن سے محبت کریں, وطن کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں. ہمارے وطن نے ہمیں بہت کچھ دینا ہے, دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 61 میں 61 میں کہ اور زمین پہ بسنے والے رہو بنو, ہم نے زمین تمہارے لیے آسان کی ہے, بستر بنایا تمہارے لیے, آسان کیا اس کو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ملتی ہے, مفہوم عرض کرتا ہوں, کہ جب آپ مکے سے نکلے نا ہجرت کرتے تو آپ کھڑے ہو گئے تھے, وہاں مسجد ہجرہ بنی ہوئی ابھی اسٹریٹ ہجرہ اسٹریٹ پر. تو آقا نے کعبے کی طرف چہرہ کیا اور کہا اے کعبہ, اے مکہ, میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں مگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا, آج میں جا رہا ہوں. پھر جب مدینے پہنچے تو مدینے پہنچ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, یا اللہ یہ مدینہ جس کا نام یثرب تھا یعنی بیماریوں کا گھر, لیکن اب تو اس کو مدینہ المنورہ بنا دے, یہاں کے رہنے والوں کے لیے اس کی ہوا میں, اس کی فضا میں, اس کی مٹی میں تو برکت ڈال دے. اب یہاں اس کے 100 مدھ میں برکت ڈال دے, یعنی اس کی ہر چیز میں اللہ نے ایسی برکت ڈال دی ہے کہ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. مدینہ جا کے جو ایک سکون ہے وہ آپ کو دنیا میں کسی جگہ آ ہی نہیں سکتا. بالکل. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ زمزم کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ زمزم تو وہ کنواں ہے, سب کو ہی تقریباً پتہ ہے کہ اب سائنس اس کے اوپر سائنسدان ریسرچز کر کے پاگل ہو گئے ہیں کہ ہر سیکنڈ میں 1.86 لیٹر پانی اس میں سے نکلتا ہے, ہر سیکنڈ میں. پھر 60 سیکنڈ, پھر منٹس, پھر آورز, پھر ڈیز لگائیں تو کتنا پانی. اللہ کی شان ہے, اس کی شان کو بیان کریں, اس کو مذاق نہ بنائیں. یہ امپورٹنٹ. ایک لائیو کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں خاتم حسین بول رہا ہوں راجن پور سے. جی خاتم صاحب بتائیے. جی سب سے پہلے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے اور میری طرف سے پورے پاکستان کی عوام کو 23 مارچ کی مبارکباد. آپ کو بھی خادم حسین صاحب بہت بہت مبارک ہو. کیا پوچھیں گے؟ مبارک, کیونکہ میں نے آرمی میں سروس کی ہے, مجھے پتا ہے پاکستان ہمارا دل, میری جان, سب کی جان, پوری عوام کی جان. سارے فوجیوں کو, سارے سپاہیوں کو سلام. سب کو سلام. خادم حسین بھائی پوچھیے, کیا پوچھیں گے؟ میرا حضرت صاحب سے سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کو اس کی ساس نے گھر سے نکال دیا ہے, 2 بچیاں 1 بچہ ہے. میری بیٹی کا شوہر اپنی والدہ اور 2 بہنوں کے کہنے پہ لگا ہوا ہے, مارتا بھی ہے اور گھر سے بھی نکال دیا اس نے. اس کا میں نے وظیفہ بھی پوچھنا ہے. اور رابعہ بیٹا, آپ سے میں اپنے بیٹی اور 2 کال ڈراپ ہو گئی. ان کا اگر نمبر ہے تو مجھے بتائیے گا تاکہ ہم پوچھ سکیں کیا بات کر رہے ہیں. ازدواجی زندگی کے معاملات, مجھے نہیں لگتا کوئی بھی دن دانش گیا ہے کہ جس میں یہ مسئلے نہ آئے ہوں کہ ساس نے اس طرح کر دیا. ایک مسئلہ تو یہ تقریباً روزانہ آ رہا ہے, اور بہت سارے تو میسیجز آ جاتے ہیں شہریار صاحب, وہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ تک پہنچا بھی نہیں سکتے ہیں. ازدواجی زندگی کے اتنے مسائل ہیں اور خاص طور پر سسرال کی انوالومنٹ کی وجہ سے بچے اور بچی کا گھر تباہ ہو جانا, اس پہ کیا کرنا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک
قسم دے کے دعا کی تھی, اے معاذ تجھے قسم ہے اللہ کی, ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ تو مجھے بنا دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں, ذکر کرنے والا بنا دے, شکر کرنے والا بنا دے, اور بہترین عبادت کرنے والا بنا دے. ٹھیک ہے جی, ایک بہت بڑا ظلم ہوا جی, ساس نے گھر سے نکال دیا, ہم نے مدد کس سے مانگی؟ ہم نے اللہ سے مدد مانگی. اللہ فرماتا ہے ہیلا کرو بنے وسیلہ, ہے نا, آپ نے اللہ سے مدد مانگنی, 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں اور دعا مانگے, یا اللہ یہ ہمارا کام سیدھا کر دے. ٹھیک ہے. دوسری, خاندان کے بڑے, میں نے شاید شروع کے دنوں میں کہا تھا, حکم جو ہوتے ہیں نا, حاکم جو گھروں کے بڑے ہوتے ہیں نا, کچھ نہ کچھ خاندانوں کے, ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اس کے اندر. وہ جائیں, یہ جائیں بڑوں کے بعد بولیں جی یہ گھر آباد کریں, یہ ان کی ذمہ داری ہے, اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے ان سے پوچھو ہوگی پھر کل قیامت کے دن. نہیں تو, اور یہ ان کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو ایک تو درود پاک پڑھیں, اور یہ والی جو دعا میں نے کہی نا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یہ ضرور پڑھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یا مقلب القلوب قلب قلبہ الیہ, یہ ان کی بیٹی پڑھے اپنے شوہر کے لیے. شوہر ان کی طرف ہو جائے گا نا, اللہ اس کو اتنی مت ضرور دے دے گا کہ وہ بہن ماں کو جو ہے سنبھال لے گا. ایک اگر اجازت ہو, جتنے والدین اس وقت سن رہے ہیں, خادم حسین صاحب آپ سمیت, اور خاص طور پر جو دیہی علاقوں میں لوگ موجود ہیں, شہری علاقوں میں بھی, اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں, اور صرف تعلیم نہیں, آپ ہنر سکھائیں. چاہے آپ ان کو سلائی کڑھائی سکھا دیں, چاہے آپ بیوٹی سیلون کا کورس کروا دیں. میرے سیلون میں نا اس وقت تقریباً 80 سے 100 بچیاں ہیں جو اپنا پورا گھر سنبھالتی ہیں, ہمارے پاس کام کر رہی ہیں, کیونکہ انہیں ہنر آتا ہے. اگر بچی کو کوئی بھی ہنر آتا ہے, کوئی بھی اس کو ایسی چیز آتی ہے, وہ فیکٹری میں کام کر سکتی ہے, کچھ نہیں پتا ہوتا. ہم نصیب بچے کی دعا ہمیشہ کرتے ہیں, لیکن آج آپ کو آپ کی بیٹی بوجھ نہیں لگے گی اگر وہ اپنے بچوں کو لے کر بھی آ جائے, آپ کا گھر بھی سنبھالے اپنے پیسوں سے, اپنی نوکری سے, اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالے. یہ نہ سوچیں کہ بس بیٹی کو پڑھا لکھا کے نوکری کی کیا ضرورت ہے, اچھا لڑکا مل جائے گا وہ ہی چلائے گا گھر, بیٹی کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اس پہ محنت کریں, ایسا نہ سوچیں. اور ایک بات اور, اس نے تو گھر سے نکالا ہے, شوہر مر جاتے ہیں دانش, اور بچیوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا زندگی کیسے گزارنی ہے. لیکن جتنے بڑے ہیں نا گھر کے, جیسے کہ فضا بول رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ گھر کو نا بسانے کی سوچیں, کسی کو ایسا غلط مشورہ نہ دیں کہ یار یہ بھی الگ ہو جائے وہ بھی الگ ہو جائے. یہ ٹوٹنا بہت آسان ہے. میری والدہ ہمیشہ کہتی ہیں, کسی کی بات ہے جو کوٹ کرتی ہیں کہ اگر کوئی توڑے تو تم جوڑو. ہاں, یہ بات ایسی ہے کہ اگر کوئی کتنا بھی برا کر رہا ہو آپ کے ساتھ, آپ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ یار میں اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ کوشش کر رہا ہے کہ چیزیں خراب ہو جائیں, میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں, کیونکہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی جو ہونی ہے نا وہ ایز این انڈیویجول ہونی ہے. ہم سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا کہ یار میں نے تو تجھے اتنا عطا کیا, تو نے اپنی پریمیسز میں رہ کے اپنی پاور کے ساتھ تو نے کیا کیا اس کا. صحیح ہے, وہ دوسرا بندہ جو تھا وہ شاید اتنا پاور میں نہیں تھا, لیکن تم تو تھے, تم کیا کر سکتے تھے اور تم نے کیا کیا. تو یہ ایسی بات ہے, پلیز بس توڑیے نہیں, اگر ایسا وقت آ جائے کہ نہیں پھر بھی کچھ صحیح ہو رہا ہو تو بیٹی کو بوجھ نہ گھر اس کو اپنے گھر میں رکھیں. خادم بھائی تو بہت اچھے ابا معلوم ہو رہے تھے, آپ پریشان نہ ہو, کوشش کریں بیٹی کو ابھی بھی کوئی تعلیم تربیت کچھ ایسا ہنر سکھائیں کہ وہ خود اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے, اور کوئی مسئلہ. تعلیم بہت ضروری ہے, ایجوکیشن بہت ضروری ہے, ہر بچی کے لیے, ہر بچے کے لیے تعلیم ضروری ہے. جتنے بچے مجھے سڑک پہ ملتے ہیں اس وقت بیگنگ کرتے ہوئے, بھیک مانگتے ہوئے, ان سارے بچوں سے میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں, پرسنلی بھی کہتا ہوں, اور یہ بھی یہاں بھی اگر کوئی دیکھ رہا ہے مجھے, بچوں یہ ٹائم اگر ضائع کر دو گے اس کام میں کہ میں تھوڑے سے پیسے بنا لوں, تو یہ ٹائم کبھی پلٹ کے نہیں آئے گا. کچھ بھی دوسرا کام کر لو سوائے بھیک مانگنے کے, اور ساتھ ساتھ پڑھتے ضرور رہو. تھوڑی سی مشکل ہوگی, جب بھی کوئی آدمی یا کوئی بھی انسان ایک نیا کام شروع کرتا ہے نا, اس میں اس کو مشکلات آتی ہیں, لیکن تھوڑے عرصے کے بعد وہ ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں, اس لیے پڑھائی بہت ضروری ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رابعہ انم, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اصل میں میرا نام یاہیا ہے, اور میں بڑا ریگولر کالر ہوں گزشتہ 17 سال سے تمام ٹی وی شوز کا, اور مجھے سارے چینلز والے اچھی طرح جانتے ہیں, سارے اینکرز بھی جانتے ہیں. لیکن میں نے آپ کی کال میں پہلی دفعہ کال ملائی ہے, اور میں پہلے تمام لوگوں کو سلام ہوں. شہریار صاحب سے تو میری اکثر پروگرام میں بات ہوتی ہے, لیکن میں پہلے دانش کی بات کہوں گا کہ دانش جتنا پازیٹیو بندہ ہے نا, میں آئی ایم ریئلی امپریسڈ
کہ لٹرلی جو ہمیں ایز اے پاکستانی ہونا چاہیے. دانش وہ بات کرتا ہے, ہمیشہ پازیٹیو نوٹ دیتا ہے. لیکن یہ ملک جو بنا ہے نا, یہ ہمیں اس کی قدر اس لیے کرنی چاہیے, اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اب یہ ملک اگر کسی باپ نے اپنا ایک مکان بنایا ہو اور اس کو ہم چاہیں تو اس کو دوسری تیسری منزل کھڑی کر لیں یا اس کو اس کی جڑیں کھوکھلی کر دیں, تو اس باپ کا قصور نہیں ہوتا, نہ اس مکان کا قصور ہوتا ہے, یہ ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے. تو ہمیں جو چیزیں پازیٹیو ہیں, دیکھیں نا پاکستان, آپ حیرت انگیز بات, اللہ کی شان دیکھیے کہ جو دنیا کے ملک ہیں اس کے اندر 7 ملکوں پر ایٹم میں پاکستان از دا ایٹمک پاور. یہ ہمیں بڑے فخر کی بات ہے ہماری, ہمارے ویٹرنٹ ہے, ہماری شان ہے, ہمارا فخر ہے. تو اپنے ملک کی قدر کیجیے. اچھا دوسری بات رابعہ, میں شہریار صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ دیکھیں ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہیں, اللہ نے ہمیں اتنی توفیق دی, ہم اور مسجدیں بھری ہوئی, بہت شان کی بات ہے. میں خود بھی بہت ریگولر نمازی بن جاتا ہوں, مسجد میں جاتا ہوں. انفارچونیٹلی جیسے ہی یہ عید رات شروع ہوتی ہے, چاند رات شروع ہوتی ہے, تو ہمارے رویے بدل جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اور تمام لوگ سسٹین کریں, کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم اس کو سسٹین کر سکیں. اینڈ تھینک یو رابعہ گیونگ می such a beautiful lovely program. تھینک یو یحییٰ. باقی چینلز کی طرح ہم بھی آپ کو یاد رکھیں گے. ایک بہت بڑی بات کر کے گئے یہ کہ نا, جب رمضان آتے ہیں تو مسجدیں بھر جاتی ہیں, اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. سارا سال مسجدوں کے اندر اگر آپ جماعت کی نماز پڑھنے جائیں گے نا, میرا نہیں خیال 3 یا 4 صفوں سے زیادہ بھرتی ہوں گی. اور چاند رات آتے ہی وقت بدل گئے, حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے. شہریار صاحب کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اللہ اکبر. ابو داؤد شریف کی مجھے حدیث میں مرغا یہی والی حضرت معاذ بن جبل والی, کہ اگر ہم یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں کم از کم 3 بار, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی, اے اللہ تو مجھے بنا دے اپنا ذکر کرنے والا, اپنا شکر ادا کرنے والا, اور اپنی صحیح عبادت کرنے والا. ہاں جی دل کے ساتھ. ہمارے یہاں ہوتا ہے رٹافیکیشن, بس جی ہم نے دعا یاد کر لی جو بچپن میں یاد کرا دی, 6 کلمے یاد کیے میں, کیا ہم نے کبھی کسی کلمے کا ترجمہ پڑھا ہے؟ کبھی نہیں پڑھا. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کیا کچھ ہمیں, اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب زلزلہ برپا ہو جائے گا یعنی قیامت آ جائے گی, واخرجت الارض اثقالہا, زمین اپنے خزانے کو کھول دے گی, وقال الانسان, ہمارا بندہ کہے گا یا اللہ یہ کیا ہوا ہے. یعنی میں ترتیب تو آگے پیچھے ہو گئی, کہنے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھول کے بتا رہا ہے, سمجھا رہا ہے, بندے دے پتر بن جاؤ, مجھے اپنا رب مان لو, میرے عبادت گزار بن جاؤ, اپنی پیشیانیاں جھکا لو, عاجزی اختیار کر لو میرے سامنے. لوگوں کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہو, میرے سامنے عاجزی اختیار کرو, دیکھو میں تمہیں کتنا کچھ عطا کرتا ہوں. وہ عطا کرتا ہے. وہ کہتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی, یہ حدیث قدسی حضور کی زبان, اللہ کا فرمان, اے میرے بندو میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے. وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ہمیں ان میں سے نہ کرنا جن پر تیرا غضب ہوا. اللہ کا غضب اللہ نہ کرے ہم پر ہو, اللہ نہ کرے ہم پر ہو. ہم کہتے ہیں نا اس کی رحمت ہی ہم میں سے کسی پر نہ ہو. جے میں ویکھاں عملہ ملے کچھ نہیں میرے پلے, اور جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے. وہ ہم پہ رحمت کرے گا. دعا مانگنی چاہیے, اور یہ والی دعا خاص طور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی, یہ پڑھا کریں. انشاءاللہ اللہ رمضان کے بعد بھی توفیق دے دے گا. آمین آمین آمین. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک, صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.